تاریخ کے اندر بعض یہ لکھتے ہیں اس تاریخ کو شامل ہوئی، بعض یہ لکھتے ہیں اس تاریخ کو شامل ہوئی۔ ایسے موضوع کو جگہ کا سبب نہیں بننا، ایسے موضوع کو مسئلہ کی بنیاد نہیں بننا۔ اب آج کے دور میں یہ مسئلہ زیادہ چلا ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا اتنا مسئلہ تنازع پکڑا ہوا ہے، آپس کا اختلاف، مسئلہ کی اختلاف۔ آواز پر ذکر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت یہ ہم اور بعض پر ذکر ہے کہ نہیں یکم محرم الحرام نہیں ہو سکتا، آپ نے یکم محرم الحرام رکھا ہے، یہ منہ سے اہل بیت پہ رکھا ہے۔ اس طرح کے جھگڑے، جب آپ کسی جھگڑے کو مسئلے کی بنیاد بنا دیتے ہیں تو یہ جھگڑے کبھی حل نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی سولوشن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تاریخ کے اندر آئی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کر کے آپ کے اوپر خنجر کے ساتھ حملہ ہوا جو مجوسی شخص نے کیا، وہ دو فروز مجوسی نے نماز فجر کے گئے۔ تاریخ لکھی ہے بعض مورخین نے، امام صاحب نے، دیگر نے، سیر و اعلام النبلاء اور دیگر اتھینٹک کتب کے اندر کہ 26 ذوالحج تھا یا 27 ذوالحج کی تاریخ۔ بعض نے لکھا ہے کہ ابھی جو جس دن قتل کا حملہ ہوا ہے، خنجر لگا جس دن، بعض نے اس دن کو لکھ دیا کہ اس دن شہادت ہوئی، انہوں نے حملے کے دن کا اعتبار کر لیا۔ بعض نے جس دن آپ کی ڈیتھ ہوئی حقیقی طور پہ، بعض نے وہ تاریخ شمار کر لی جو 30 ذوالحج کی۔ بعض نے کیا لکھا کہ جس دن آپ کا جنازہ ہوا اور تدفین ہوئی اس کو آپ کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا یکم محرم الحرام۔ اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر کوئی شخص یکم محرم الحرام بھی مانتا ہے تو اس دن بیٹھ کے آپ کا ذکر کرے، آپ کے مسائل بیان کرے، آپ کے مناقب کو بیان کرے، اور اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بعض لوگ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت نہیں مانتے، وہ مجھ سے صحابہ کا ابتدا کرتے، مجھ سے صحابہ کی طرف مبتلا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ یکم محرم الحرام کو نہیں مانتے ہیں یوم شہادت، اور امام حسین علیہ السلام کا وہ کہتے ہیں امت میں اہل بیت کے دن کے نام سے مانتے، کوشش کریں اہل بیت کی مجالس کریں، حاصل کریں، سیریل کریں جب بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں۔ اب جو نہیں مانتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہے آدم وسعت، وہ بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، ذکر پاک کرے، ان کی شہادت کا ذکر کرے، اہل بیت کے فضائل جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیے وہ کرے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج کے دن یکم محرم الحرام کو جو لوگ بھی نا جس مسجد کے اندر بھی نا سیدنا عمر فاروق کا یوم شہادت منا رہے ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے۔ کہنے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے کسی کے اندر بغض صحابہ آ جائے گا، بغض اہل بیت آ جائے گا، مجھے آپ ذکر ہے۔ اگر یکم محرم الحرام کو آپ سیدنا عمر فاروق کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کو بغض صحابہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اہل بیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، نہیں مانتے یکم محرم الحرام کی شہادت کرنے سے عمر فاروق کا، تو آپ اہل بیت کا ذکر کریں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کسی نے حق ہی نہیں دیا کہ آپ کسی کو بغض اہل بیت کہہ دیں۔ سارے آقا کریم علیہ السلام کے غلام، صحابہ بھی کس کے غلام ہیں؟ میرے مصطفیٰ۔ اہل بیت بھی کس کے غلام ہیں؟ میرے مصطفیٰ۔ ہم صحابہ کا ادب کیوں کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ میرے مصطفیٰ۔ اہل بیت کے ساتھ ہم پیار کیوں رکھتے ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے ادب کا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت بھی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام۔ جب دونوں کی نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اس نسبت کا حیات کرنے والے آپس میں کیوں جھگڑا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیوں فرقے لگائیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے کیوں بغض اہل بیت اور بغض صحابہ ذکر کریں؟ سیدنا عمر فاروق کا ذکر کریں کہ سب سے بڑا عاشق اہل بیت کون تھا صحابہ کرام کے دور میں؟ سیدنا عمر فاروق۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر کو، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا حضرت معاویہ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، باہر آپ نے ایک دربان کھڑا کر دیا کہ کوئی اندر نہ آئے، ملکی امور پہ میٹنگ ہو رہے ہیں، باہر کھڑا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر آئے، دربان میں لوگ میں اندر نہیں جا سکتا، حکم ہے وقت کے خلیفہ کا سیدنا عمر فاروق کا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، میرے والد میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، اس سے کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی، آج آپ روک کے لیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام
انہوں نے پوچھا، آواز آئی حسین ابن علی، اور صحابہ کرام کے دور میں تو آپ کو کہا جاتا تھا حسین ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے حسین، یہ کہتے ہی نہیں کہ حسین ابن علی سے، حسین ابن رسول اللہ، حسین ابن رسول اللہ۔ ان کی آواز جو ہے نا سیدنا عمر فاروق کے کانوں تک پڑی اور دربان نے روک دیا۔ آپ نے ملکی امور پہ جو میٹنگ ہو رہی تھی، آپ نے جو منع کیا تھا کہ اندر کوئی نہ آئے، آپ اٹھ کر بھاگنے لگے دروازے کی طرف۔ وقت کا خلیفہ اسلامی سلطان سیدنا عمر فاروق، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، ہر دشمن کے دل کے اندر آپ کا روب اور دبدبہ ہے، بھاگے دروازے کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ حسین کی آواز کو سنو، اللہ، حسین کی آواز، حسین کو واپس کر دیا۔ آپ خود بھاگنے لگے پیچھے سے، ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے، آپ نے پیچھے سے آواز دی، حسین ابن رسول اللہ۔ آپ نے عرض کیا حسین، عمر کی کیا اتنی جرت، عمر کی کیا اوقات ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے حسین کو منع کرتے کہ عمر کے پاس نہیں جا سکتا؟ ابن رسول اللہ کے بیٹے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمر کے پاس آئے، بلکہ عمر کو ضرورت ہے کہ حسین ابن رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کر ایسے پوچھا، میں آیا، آپ نے مجھے منع کر دیا، حسین ابن علی کو آپ نے اجازت دی؟ وہاں پہ ایک جملہ آپ نے بولا، یہ جو آج فتوے لگاتے ہیں نا دوسرے صحابہ دوسرے اہل، ہم نے اسلام کو نہ تقسیم کر دی، یہ اسلام ہے کہ اس مسلک ہے، دوسرے مسلک کا اس اسلام پہ عمل کرے گا تو وہ بھی اسی مسلک کا کہلائے گا، یہ اسلام ہے کہ اس مسلک ہے، اگر یہ مسلک والا اس مسلک والے اسلام پہ عمل کرے گا یہ اس مسلک میں سے شمار ہو جائے گا، فتوے بازی شروع ہو جائے گا۔ جملہ سنیے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اپنے بیٹے کو آپ نے کیا فرمایا، یہی جملہ ہمارے دل کی تختیوں پہ نقش ہو جانا چاہیے، حق ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ، جانتے ہو تیرا باپ کون ہے؟ آپ عمر، میں تیرا باپ عمر ہے اور حسین کا والد رسول اللہ ہے۔ کیا تیرا باپ رسول اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو عبداللہ تو اپنا موازنہ حسین ابن رسول اللہ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میرے کیا جگہ ہے، آج کا بک سے جو جس کا ذکر کر رہا ہے حضور کی نسبت میں کرنے کو کر تو رہا ہے نا، کسی نہ کسی کا ذکر، رقص کی محفلیں تو نہیں نا سجا کے بیٹھا ہے، باہر مارکیٹوں میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا، رقص و سرور کو تو نہیں دیکھ رہا، بے حیائی پر مبنی فلموں کو تو نہیں دیکھ رہا، کوئی حسین کر رہا ہے تو کوئی یکم محرم الحرام کو عمر کر رہا ہے، دونوں کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج ہماری نماز عشاء میں بات انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت